بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ملک میں ایک طرف سیاسی گہما گہمی جو عام انتخابات کے حوالے سے شروع ہو چکی ہے، اور ساتھ میں بلوچستان سے جو لاپتہ گمشدہ لوگوں کی جو کہ خاص طور پہ خواتین کا بڑی تعداد میں پیادل مارچ اسلام آباد پہنچا ہے، تو ان کے ساتھ اسلام آباد انتظامیہ پولیس نے ایک وحشیانہ ان کے اوپر تشدد اور اس سخت سردی میں ان کو جس طرح نشانہ بنایا ہے، واٹر ٹینکر پانی کے ساتھ ان کو جو ہے جس طرح ان کو نہلوایا ہے، اس حوالے سے آپ کو آج ایسی ایک یہ جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ناظرین سے جو میرے اس چینل کو ابھی جوائن کر رہے ہیں، تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹس ضرور آپ کے آنے چاہیے۔ ناظرین، ملک میں جو میں آئے روز آپ لوگوں کے ساتھ اب کیونکہ انتخابی سلسلہ جو حصہ لینے کے حوالے سے سیاسی پارٹیوں کا، تو آج مجھے خاص طور پہ یہ جو خاص طور پہ 3-4 ملک کے اہم سیاسی خاندانوں کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلاً ایک بات چیت شیئر کرنی تھی، لیکن کیونکہ اب اسلام آباد میں اتنا بڑا ایک واقعہ رونما ہوا ہے، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں، اب بلوچستان سے مسنگ پرسن جو لاپتہ گمشدہ لوگ ہیں، ان کے ورثہ جو خواتین کا بہت بڑے تعداد میں، حالانکہ بلوچ خواتین جو وہاں سے کم نکلتی ہیں، لیکن جب ان کے پیارے گم ہو گئے ہیں اور کئی سالوں سے ان کا پتہ نہیں ہے، تو ان کی آزادی کے لیے، رہائی کے لیے پورا بلوچستان پنجاب سے پیادل وہ خواتین معصوم بچوں کو لا کے جب اسلام آباد پہنچی، اور پیسفل جہاں پہ پورے راستے میں کہیں پہ ایک پتھر نہیں چلا، اور اسلام آباد پہنچی ہے، تو ان کے ساتھ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس نے جس طرح وحشیانہ تشدد، ایک آپ کسی اس طرح جو نا یہ ریاستی تشدد، اب اس سے ہم کیا اور الفاظ استعمال کریں، ہم تو میں اب یہاں پہ ایسے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں ملک کے حوالے سے کہ جی فلاں پہ فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے، اور ہمارے یہاں پہ ہماری پولیس جو ہے وہ اس طرح، پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ اندازہ کریں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ناظرین، ابھی آپ نے یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کیے، تو ہمارے یہاں پہ جو ایک بدقسمتی سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر اردو چینل، اردو اخبار، اردو میڈیا میں کہوں گا کہ ان کا بھی رویہ جو ہے نا بہت ایک افسوسناک ہے کہ بلوچ خواتین کے اوپر، ان کے معصوم بچوں کے اوپر، اور جو ان کے نوجوان ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، تو ایک تو ان کو جیسے بالکل بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ بھائی آپ یہ اس ملک کے رہواسی ہیں، اور یہاں پہ وہ اپنا ایک
مظلومیت کا آواز بلند کرنے کے لیے، حکمرانوں کو جگانے کے لیے. اور حکمران بھی اس وقت کون ہے دیکھا جائے تو دیکھیں نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا بلوچستان صوبے سے تعلق ہے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ وہ خود بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کا خاندان کا بڑا نام ہے. اس طرح سینیٹ چیئرمین سینیٹ آف پاکستان صادق سجرانی بلوچستان سے تعلق ہے. چلے ہیں وزیر داخلہ چلا گیا، بگٹی چلا گیا سرفراز، لیکن باقی بھی جو ہے بلوچستان کی کتنی بڑی نمائندگی وفاق میں بیٹھی ہے. اور یہاں پر اس طرح جو ہے لوگوں کو تشدد بنایا گیا. اور پولیس کہتی ہے کہ جی وہ 144 ہے. آپ پولیس کو ہمیشہ صرف اس طرح جو مظلوم خواتین وہ جو اپنے آواز بلند کرنے کے لیے آتی ہیں اور وہ آ کے یہاں پہ اپنی مظلومیت بتاتی ہیں. اسی وجہ سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں نواب اکبر بگٹی نے صرف اپنے حقوق کی بات کی تھی. اور اس نے کہا تھا جب وہ سوئی میں اس وقت جس طرح ایک بلوچ خاتون ڈاکٹریانی تھی، لیڈی ڈاکٹر تھی، اس کے ساتھ اس وقت کے ایک حاضر سروس میجر نے جو اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، تو اس کے خلاف نواب اکبر بگٹی نے آواز بلند کیا. تو بعد میں بگٹی کے ساتھ کیا ہوا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں نواب اکبر بگٹی نے پہاڑوں پہ چلا گیا اور اپنا گھر گھاڑ چھوڑ دیا، اور نتیجے میں اس کو پہاڑوں پہ جو ہے نا وہ وہاں شہید کیا گیا. اب یہاں پر اگر ہم مظلوم قوم میں جو مظلوم لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری داد رسی اسلام آباد ہوتی ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں جو ہے نا یہ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ہمیشہ ایک الفاظ مشہور ہے کہ یہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. ان کی روشنی آنکھوں کی بہت تیز ہے، وہ دیکھتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ جس طرح ان شیشے کے محلات میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو جو رپورٹ دی جاتی ہے تو سب اچھی کی رپورٹ ہوتی ہے. اس بات پر ان کو باہر کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیپیٹل میں حکمرانوں کے شہر میں کیا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. اگر کہیں سے تھوڑا سا پتہ چلا گیا تو پھر اس طرح جو بیوروکریسی کا یا ان کے جو ایڈوائزر ہوتے ہیں، مشیران ہوتے ہیں، کہ وہ ایسے بریفنگ کر دے دیتے ہیں جس پر وہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی قسم کا. تو بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس طرح کے جو بہت سے بلوچ رہنما، اسی وجہ سے وہ بلوچ پھر وہ ان کے پر ایک الزام بھی لگتا ہے، کہیں حد تک صحیح بھی ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے اس طرح کی علیحدگی کی تحریکیں بھی چلاتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں پہاڑوں پہ چلے جاتے. ابھی پچھلے دنوں کافی تعداد میں جو بھٹکے ہوئے تھے لوگ واپس قومی دھارے میں آ گئے ہیں. ان لوگوں نے آ کے پریس کانفرنس کی کہ جی ہم بھٹکے ہوئے تھے یا وہ چلے گئے تھے لیکن واپس آ گئے ہیں. اور ان لوگوں نے ان تمام چیزوں سے جو اغوا، دہشت گردی یا کن کے اور دشمن ملکوں کے ہاتھ میں کھیلنے کے حوالے سے. لیکن اب یہاں پر اگر کوئی سمجھتی ہے خواتین تو ان کے پیارے گم ہیں اور ان کو کہیں کہیں برس بیت گئے ہیں جو ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. تو حکومت کا کام ہوتا ہے، چیف جسٹس پاکستان کو چاہے ملک سے باہر دورے پہ ہے تو اس کو تو وہاں سے باہر سے بھی بیٹھ کے اس کا نوٹس لے سکتا ہے. اس بات کا وہ خود اور نگران حکومت سے پوچھ سکتا ہے. نگران وزیر اعظم کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ بھائی وہ اگر یہاں پر آئے ہیں اور اپنی ایک داد رسی کے لیے آئے تو آپ لوگوں نے ان کو تشدد کیوں ہے. تو ناظرین آج صرف اتنا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی تھی. کل میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر وہی پولیٹیکل سیاسی جو معاملات اور کن خاندانوں نے کتنے ایک خاندان سے لوگ سامنے آ رہے ہیں وہ کل میں آپ سے تفصیلاً بات کروں گا. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.